جا سکتا، حیوانی ارتقا کہا جا سکتا۔ یورپ کے وہ یہ سائنسسٹ وہ بھی اب محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما ان پرماننٹ ویلیوز، ان مستقل اقدار کی بنا پر ہوتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے دی ہے۔ یہ پرماننٹ ویلیوز کیا ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی قرآن کریم میں ایک تو ذات خداوندی ہے۔ ذات خداوندی کے متعلق ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، برطرف خیال و قیاس و گمان و وہم، لیکن اس ذات کی جو صفات ہیں اسے قرآن کریم نے الاسماء الحسنی کہا ہے۔ صفات خداوندی بیسک کیریکٹرسٹک اس کے ان کا تذکرہ قرآن کریم نے اپنے اندر کیا ہے۔ یہ جو صفات خداوندی ہیں یہی ہے جن کو ویلیوز یا پرماننٹ اقدار، پرماننٹ ویلیوز یا مستقل اقدار کہا جاتا ہے۔ بعض صفات تو ان میں ایسی ہیں جو صرف خدا کے لیے ہیں، ان میں انسان شریک نہیں ہوتا۔ مثلاً هو الاول والآخر، خدا سب سے اول ہے، وہ سب سے آخر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن خدا رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ غفار ہے، وہ قدوس ہے۔ یہ وہ صفات خداوندی ہیں کہ جو انسان اپنی ذات کے اندر اعلی حد بشریت، یاد رکھیے گا، اعلی حد بشریت انسان اپنی ذات کے اندر انہیں منعقد کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق زندگی بسر کرے تو اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ بندہ جو ہے، یہ خدا کا جو بندہ ہے، خدا کی جو مخلوق ہے، اس کی ان صفات کو اگر اپنی ذات کے اندر سماتا ہوا چلا جائے تو خدا کا رنگ اس میں آتا چلا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ اور اس سے زیادہ حسین رنگ دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ خدا کی صفات بظاہر نظر آئے گی کہ متضاد صفات ہیں۔ وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے۔ ایک ہی ذات کے اندر متضاد صفات متضاد نہیں ہے۔ یہ جتنی صفات خداوندی ہیں دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر صفت کی ضرورت خاص موقع کے اوپر پڑتی ہے۔ ظالم کی کلائی کو مروڑنے کے لیے قوی المتین خدا کا ہونا ضروری ہے۔ مظلوم کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے ایک غفور الرحیم کا ہونا ضروری ہے۔ بظاہر یہ دو صفات متضاد نظر آتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ اپنے اپنے موقع کے اوپر ہر شخص ہر صفت بنیادی ہو جاتی ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں۔ یہی صفات جب ایک مومن کے اندر آتی ہیں تو وہ مومن کی طرح نظر آتا ہے کہ اس کی صفات بھی متضاد ہیں، متضاد نہیں ہوتی۔ ہر موقع پر اب سوچ لیجیے کہ بات کیا ہو، کوئی واقعہ ہو، قرآن کریم بتاتا ہے کہ فلاں قسم کے واقعہ پر خدا کی فلاں قسم کی صفت کا ظہور ہوا۔ مومن وہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس قسم کے واقعہ پہ خدا کی کس قسم کی صفت کا ظہور ہونا تھا، اس سے اسی قسم کی صفت کا ظہور ہو جائے تو یہ خدا کی صفت انسان کے تھرو سے اس واقعہ کے اوپر آگے منظر ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ عبد مومن جو ہے دنیا کے اندر خدا کی صفات کے ظہور کا اعلیٰ حد بشریت ایک مظہر ہو جاتا ہے۔ خدا کی صفت جس واقعہ پہ جس انداز سے جس حد تک نمودار ہونی چاہیے تھی، عبد مومن کے اندر سے وہ صفت اس واقعہ کے اوپر کسی حد تک نمودار ہو جاتی ہے۔ بات میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہید ذرا خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہم آ چلے ہیں اب قریب۔
قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے، خود تمہارا ذکر، قرآن کے اندر تو خود ہمارا ذکر ہے، انسان کا ذکر ہے، مومن کا ذکر ہے۔ اور یہی چیز ہے جسے علامہ اقبال نے اپنے اس نہایت خوبصورت شعر میں بڑی باریکی سے وہ بات کیا گیا ہے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ ترجمانی خود عبد المنعم بھی کرتا ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے اہم بات کہ خدا کے پروگرام اس زمین کے اوپر انسانوں کی دنیا میں یہ مومنین کی جماعت کے ہاتھوں سے پورے ہوتے، خدا براہ راست آ کے اپنے پروگرام کو پورا نہیں کرتا۔ اس جماعت کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ یہاں خدا کی مرضی پوری ہو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آغاز میں کہ تیری مرضی جو آسمان پہ پوری ہو رہی ہے وہ زمین پہ بھی پوری ہو۔ خدا کہتا ہے وہ زمین پہ پوری ہوتی ہے ان بندوں کے ہاتھوں سے جو ہماری صفات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مثال قرآن کریم سے دی، مدینے میں مسلمانوں کی مملکت قائم ہو گئی، مکے میں مسلمان کچھ گر کر رہ گئے، مظلوم، کمزور۔ مکے کے قریش ان کو بے حد تکلیفیں دیتے تھے اور بڑا خطا تھا۔ سورہ نساء کی یہ آیت 4:75 قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مدینے کے مسلمانوں کو کہ تم سنتے نہیں ہو کہ مکے کے مسلمان کمزور، ناتواں، بے کس، مظلوم کس طرح سے بلک بلک کر ہمیں پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری کچھ مدد کر، اس بستی سے ہمیں نکال، ان ظالموں کی کلائی سے مروڑ۔ خدا سے وہ دعا کر رہے ہیں، اس سے فریاد کر رہے ہیں، اور خدا مدینے کے مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم ان کی فریاد نہیں سنتے ہو کہ وہ کس طرح ہمیں پکار رہے ہیں، تم اٹھ کے اس پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس پکار کا جواب انہوں نے دینا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو جماعت ہے مومنین کی، اس کا وجود اس دنیا میں کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حزب اللہ کہا، خدا کی پارٹی، خدا کی جماعت، خدا کے جنود، اس کے لشکر۔ اور انہی لشکروں کے متعلق یہ تھا کہ بدر کے میدان میں جب یہ دونوں لشکر ساخار آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، ادھر یہ جماعت مومنین کی، خدا کی پارٹی، دوسری طرف اس نے حزب الشیطان کہا ہے ان کو، شیطان کی پارٹی۔ ادھر سے یہ لوگ تلواریں بھی چلاتے تھے، تیر بھی چلاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ بظاہر تلواریں تمہاری اٹھ نہیں تھیں، در حقیقت تلواریں ہم چلا رہے تھے۔ دیکھنے میں تیر تمہاری کمانوں سے نکل رہے تھے جو ہمارے کلاؤ کدا کے رستے سے نکل رہے تھے، جناب تم رہے تھے، پروگرام ہمارا پورا ہو رہا تھا۔ دنیا میں جماعت مومنین کا وجود اس لیے ناگزیر ہے عزیزان مان کہ خدا کے پروگرام ان کے ہاتھوں سے یہاں آ کر پورے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جماعت مومنین مردان مومن یا مرد مومن جس کے متعلق قرآن نے یہ کچھ کہا ہے، اب آئیے اقبال کی طرف کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھ لی کہ یہ خدا کی صفات کو اللہ بشریت اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔